کا اپنا گھر نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اس جنگل سے پیار کرنے لگے اور انہوں نے اپنا گھر بنا لیا۔ پھر ایک دن وہ پرندہ شام کو بہت دیر سے اپنے گھر لوٹتا ہے اور اس کی وائف بہت بےتابی سے اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ اس نے ایک انڈا دیا ہوتا ہے، اس انڈے سے بچہ نکل آتا ہے۔ پاپا پھر اس بچے کا انہوں نے نام کیا رکھا؟ میں بتاؤں؟ بچے کا نام ہم نے رکھا کوکو۔ ارے یہ تو میری کہانی ہے۔ جنگل میں بارش شروع تھی۔ تمام پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ کر بارش سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بارش بھی تبھی اچھی لگتی ہے جب گھر میں کھانا پینا عام ہو۔ اور ایسے ہی سویٹی چڑیا بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھونسلے میں دکھی ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مما بارش کتنی اچھی ہو رہی ہے، مجھے بارش بہت پسند ہے۔ ہاں بیٹا، بارش سب کو پسند ہوتی ہے اور بارش سے ہی تو ہمارا جیون ہے۔ مما مجھے کوئی کہانی سنائے نا۔ چپ کر کے سو جاؤ، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ نہیں نا مما، کہانی سنائے نا۔ چپ کر کے سو جاؤ ورنہ اپنے پاپا کے پاس چلے جاؤ، وہی تمہیں کوئی کہانی سنائیں گے۔ ککو بیٹا ادھر میرے پاس آ جاؤ، تمہاری ماما کو غصہ آنے ہی والا ہے۔ اور ککو اچھل کر اپنے پاپا کے پاس چلا جاتا ہے۔ لمبے عرصے کی بات ہے، ایک جنگل میں ایک پرندہ رہتا تھا اور اب وہ بہت بڑا ہو گیا تھا، اپنا دانہ ڈھونڈنے خود ہی جاتا تھا۔ وہ پرندہ بہت بہادر تھا، اتنا بھی بہادر نہیں تھا۔ تم چپ کر کے سو جاؤ، اگر ہم بلائیں تو غصہ کرتی ہو اور ویسے ہماری باتیں سن رہی ہو۔ تم اپنے بیٹے کو اپنی بہادری کے قصے آہستہ سناؤ، میں سو رہی ہوں۔ مما ہم تو آہستہ آہستہ ہی بول رہے ہیں، آپ سو جائیں۔ اور پھر ایک دن وہ پرندہ ندی پر پانی پینے گیا۔ سردی کا موسم تھا، دھوپ بہت تیز تھی۔ اس پرندے نے سوچا کیوں نہ تھوڑا آرام کر لوں، اور وہ وہیں ایک درخت پر بیٹھ گیا۔ پاپا پھر کیا ہوا؟ پھر ایک بہت ہی خوبصورت چڑیا ندی پر آئی پانی پینے کے لیے۔ وہ پانی پینے ہی لگتی ہے کہ اس کا ہار ندی میں گر جاتا ہے اور وہ رونے لگ جاتی ہے۔ پھر تو وہ بہت پیار کرتی ہوگی اپنے ہار سے۔ ہاں آگے تو سنو۔ پاس بیٹھا پرندہ بہت نرم دل تھا، وہ چڑیا کو روتے دیکھ کر بہت اداس ہوا اور اس کے پاس گیا۔ اسے دیکھ نہیں سکا یا وہ چڑیا تھی ہی اتنی سندر، اسے دیکھ کر وہ فوراً اس کے پاس چلا گیا۔ ہاں تم سو جاؤ، ہم تو آہستہ آہستہ ہی بول رہے ہیں۔ پاپا پھر کیا ہوا؟ وہ پرندہ اس چڑیا کو دکھی دیکھ نہیں پایا۔ وہ تیرنا تو نہیں جانتا تھا، لیکن جوں ہی وہ ندی میں گیا، ہار اس کے پیر کے ساتھ لگ گیا اور اس نے جلدی سے باہر نکل کر چڑیا کو دے دیا، اور پھر وہ اور بہادر بننے لگا۔ یہ ندی تھا، میں تو دریا میں سے چیزیں ڈھونڈ لیتا ہوں۔ وہ چڑیا بہت خوش ہوئی اور اس پرندے کی دوست بن گئی۔ اس نے اس سے کہا کہ میں تمہیں اپنی ماما سے ملوانا چاہتی ہوں، تمہارا پاپا تمہیں جھوٹی کہانی سنا رہا ہے۔ ماما اب سو جائیں، کہانی تو پاپا سنا رہا ہے نا، آپ کو کیا پتا جھوٹی ہے کہ سچی ہے؟ میں نے تم سے کہا نا کہ تمہاری ماما کے کان ہماری باتوں کی طرف ہی ہیں۔ پھر اس پرندے نے اس چڑیا سے کہا مجھے بھی تم بہت پسند آئی ہو، ہمارا گھر جنگل میں مغرب کی طرف ہے۔ ایسا کہتے ہوئے وہ چڑیا وہاں سے اڑ گئی اور وہ پرندہ اپنے گھر چلا گیا۔ رات بہت ہو گئی تھی لیکن اس پرندے کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس چڑیا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اور اس کی ماما نے آخر کار اس سے پوچھ ہی لیا، کیا ہوا ہے بیٹا، تم ابھی تک سوئے کیوں نہیں؟ اور وہ پرندہ اپنی ماما کو اس چڑیا کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے اور اس کی ماما بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ اچھا بیٹا، تم سو جاؤ، ہم صبح اس چڑیا سے ملنے اس کے گھر جائیں گے
اور ایسے وہ پرندہ بہت خوش ہو کر سو جاتا ہے۔ پاپا پھر کیا ہوا؟ صبح تو وہ پرندہ جلدی ہی اٹھ گیا ہوگا نا؟ ہاں، وہ پرندہ صبح جلدی ہی اٹھ جاتا ہے اور دانا کھانے کے بعد وہ اپنی ماما کے ساتھ اس چڑیا کے گھر مغرب کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر وہ دونوں ماں بیٹا مغرب کی طرف سندر چڑیا کے گھر کئی پرندوں سے پوچھتے پوچھاتے پہنچ جاتے ہیں۔ خالی ہاتھ ہی نا؟ مما آپ سو جائیں، مجھے کہانی سننے دیں۔ پاپا آگے کیا ہوا آپ بتائیں نا۔ تم اپنی ماما سے ہی سن لو۔ نہیں پاپا آپ سنائیں نا۔ اور پھر اس سندر چڑیا کی ماما اس پرندے اور اس کی ماما کو بہت پیار سے اپنے گھر لے جاتی ہے۔ وہ سندر چڑیا اس پرندے کو دیکھ کر شرما جاتی ہے۔ کل آپ کی بیٹی کو میرے بیٹے نے ندی پر دیکھا تھا۔ اچھا، تو یہ ہے وہ پرندہ جس کی ساری رات میری بیٹی تعریفیں کرتی رہی۔ یہ بہت بہادر ہے، اس نے میری بیٹی کو ندی سے ہار نکال کر دیا تھا۔ ہاں ہاں میرا بیٹا بہت بہادر ہے، اسی لیے تو آئی ہوں آپ کے پاس۔ میرا بیٹا پوری رات سو نہیں پایا، کیوں نہ ہم ان دونوں کی شادی کر دیں؟ ایسا سن کر وہ چڑیا چھپ جاتی ہے اور اس چڑیا کی ماما مان جاتی ہے، اور وہ پرندہ اور اس کی ماما اس سندر چڑیا کو اپنے ساتھ اپنے گھر ہی لے آتے ہیں۔ پاپا کیا وہ ہار اس سندر چڑیا کے پاس ہی ہوتا ہے؟ ہاں ہاں بیٹا، وہ ہار اسے بہت پیارا تھا۔ پاپا پھر آگے کیا ہوا، آگے بتاؤ نا۔ پھر وہ پریوار جنگل میں بہت ہنسی خوشی رہ رہا تھا کہ ایک دفعہ اس پرندے کی ماما کو بہت ٹھنڈ لگ گئی۔ اس پرندے نے اپنی ماما کا بہت خیال رکھا۔ پاپا میں بھی اپنے ماما پاپا کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گا۔ ہاں بیٹا، میرا بیٹا تو ہے ہی بہت پیارا اور اچھا۔ اچھا پاپا پھر کیا ہوا؟ کیا اس پرندے کی ماما مر گئی تھی؟ ہاں بیٹا، اس پرندے کی ماما مر جاتی ہے اور وہ پرندہ بہت اداس ہو جاتا ہے، وہ بہت رونے لگتا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب شاید وہ بھی اپنی ماما کے ساتھ مر جائے گا، لیکن اس کی وائف نے اسے حوصلہ دیا اور اسے سمجھایا کہ موت حقیقت ہے، اور وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ گیا اور اسے حوصلہ آ گیا، اور پھر وہ خوشیوں کی زندگی گزارنے لگا۔ کیوں پاپا؟ پھر کیا ہوا؟ وہ اداس کیوں تھے دونوں؟ جنگل میں سوکھے کا سمے آ جاتا ہے نا، اس لیے پھر وہ دونوں وہاں سے پرواز کرتے ہیں۔ اس جنگل میں انہوں نے بہت مشکل سے وقت گزارا۔ شروع میں کئی درختوں پر راتیں گزاری، ان کا اپنا گھر نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اس جنگل سے پیار کرنے لگے اور انہوں نے اپنا گھر بنا لیا۔ پھر وہاں پر بہت خوشیوں سے رہنے لگے۔ اس جنگل میں بہت اچھے اچھے پھل تھے، پرندے تھے اور درخت تھے۔ پھر ایک دن وہ پرندہ شام کو بہت دیر سے اپنے گھر لوٹتا ہے اور اس کی وائف بہت بےتابی سے اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ کیوں پاپا؟ وہ کیوں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ اس نے ایک انڈا دیا ہوتا ہے اور وہ اپنے ہسبینڈ کو بتانا چاہتی ہوتی ہے، اور وہ اس کو بتا دیتی ہے۔ وہ پرندہ بہت خوش ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے ہی وہ چڑیا پورا دن اس انڈے پر بیٹھی رہتی اور اس کی حفاظت کرتی، اور اس کا ہسبینڈ باہر سے اس کے لیے دانا لاتا، اور پھر ایک دن اس انڈے سے بچہ نکل آتا ہے، اور وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ پاپا خوشی میں بھی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں؟ ہاں بیٹا، جب بہت بڑی خوشی ملتی ہے نا کسی کو جس کے بارے میں اس نے سوچا نہیں ہوتا کبھی بھی، تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ پاپا پھر اس بچے کا انہوں نے نام کیا رکھا؟ میں بتاؤں؟ مما آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ ہاں بیٹا، اس بچے کا نام ہم نے رکھا کوکو۔ ارے یہ تو میری کہانی ہے۔
ہاں بیٹا، یہ تمہارے ماما پاپا کی ہی کہانی ہے، اور تم بھی ہمیشہ ایسے ہی اپنے پریوار سے پیار کرنا، ہر ہم ہنس کر سہنا، اور کبھی بھی کسی کا دل نہ توڑنا۔ میں اپنے ماما پاپا سے ہمیشہ پیار کروں گا اور ان کا خیال رکھوں گا۔ ایسے ہی وہ باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔